پھر اللہ ذوالجلال فرشتوں کو لائیں گے، بندے کے حساب و کتاب سامنے ہیں. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پھر فرشتوں سے الگ کر کے پوچھیں گے، میرے بندے یہ تو بتاؤ، اظلمک کتبتی الحافظون، کہیں میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ فیقررہ بالذنوب، بندہ کہے گا نہیں، اللہ فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، بالکل صحیح لکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان معکم من لا یفارقکم. صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے. فاستحیوا منہم واکرموہم، ان کی عزت کیا کرو، ان سے حیا کیا کرو، مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جب فرشتوں کی گواہی بھی مکمل ہوگی، اللہ ذوالجلال خود گواہی وہاں پیش فرمائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. یہ ساری گواہیوں کے بعد اللہ ذوالجلال خود بھی گواہ ہوں گے کہ میرے بندے تو کس کی بات کر رہا ہے. لا تخفى علیہ خافیہ، جس ہستی پر کوئی چیز مخفی نہیں، وہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہی گواہی کافی ہے کہ اور گواہی نہ بھی ہو. میزان اور ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، گواہیوں کے بعد، نام اعمال کے بعد اب اس کے وزن کا وقت آ جائے گا. اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی زمین و آسمان کے 14 طبق رکھنے سے بھرے گا نہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ترازو ہے جس سے پوری کائنات کے نیکیوں اور برائیوں کے وزن کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو وزن انسان کی گفتگو کا بھی ہوگا، انسان کے اعمال کا بھی ہوگا. یہ پلڑا جو 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرا، کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، تو اس الحمدللہ کہنے پر دونوں پلڑے ترازو کے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے. انسان کے اقوال کو جہاں تولا جائے گا وہاں اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری جو انسان کے نام اعمال میں وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. اللہ ذوالجلال انسان کے اقوال و اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کا بھی وزن کریں گے، لیکن یہ میزان اتنا حساس ہے، اتنا دقیق ہے، یہ گوشت کا وزن نہیں کرے گا، یہ انسان کے اخلاص، سنت کے مطابق عمل، نیکی، عقیدہ، منہج کے مطابق انسان کا وزن کرے گا. انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. دنیا میں دیکھا ایک بھاری بھرکم انسان ہے، قیامت کو بھی آئے گا، جب وزن کیا جائے گا تو اس کے گوشت کا وزن نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا. اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا باریک پنڈلیاں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ہوا آئی، ٹانگیں کانپنے لگی، صحابہ مسکرا دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد. قیامت کا دن ہوگا جب ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا، اللہ کی قسم یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی.
جہاں انسان کی گفتگو تولی جائے گی، جہاں انسان کا عمل تولا جائے گا، جہاں انسان کو تولا جائے گا، وہ صحیح ہے، وہ رجسٹر جس میں نیکیاں اور برائیاں ہیں ان کا بھی وزن ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص دیکھے گا کوئی بھی نیکی نہیں نکلی، جب وہ جان لے گا کہ ہلاک ہو گیا، ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ اس کی ایک نیکی نکلی ہے، اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توحید کو اختیار کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کارڈ پہ لکھا ہوگا، ایک بطاقے پہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ وزن ہونے لگا ہے، ذرا دیکھو۔ وہ کہے گے اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا، میری تو برائیوں کے ڈھیر ہیں۔ اس کو بھجوایا جائے گا، جو ہی کارڈ رکھا جائے گا، لا يسكن مع اسم الله شيء فطاشت السجلات، برائیوں کا وہ پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ توحید خالص کا کارڈ یہ بھاری ثابت ہوگا، صرف اس وجہ سے اللہ اسے جنت بھجوا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا جس شخص کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا گیا، جس کی نیکیاں بھاری ہوئی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں بھاری ہوئی جہنم میں جائے گا۔ وَمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، جس کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوئی وہ اصحاب اعراف میں سے ہیں، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنیے، اس قدر حساس ہے، مثقال ذرۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنتی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی زیادہ ہوئی نیکیوں سے تو اسے جہنم جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنی برائیوں کو کم کرنے کے لیے زندگی میں پلان کیا کریں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیک اعمال بھاری ہوئے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے راضی کر دینے والی زندگی میں جنت میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہلکی ہو گئیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے، نار حامیہ، جو دردناک ایک آگ ہے جو جھلسا کے اور جلا کے رکھ دے گی۔ اس لیے نیکیوں کو بھاری بنانے کے لیے توحید کو خالص کرنا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام جس سے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے، اللہ رب العزت کی تعریف کیا کریں، بار بار الحمدللہ کہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے نام اعمال کو تولنے والے ترازو لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض، اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہلکے ہیں زبان پہ یہ کلمات، لیکن بہت بھاری ہوں گے نام اعمال میں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس قدر مبارک کلمات ہیں، 100 مرتبہ کو کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں 100 مرتبہ کہنے سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ان کے پاس سے گئے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھائی، واپس آئے تو ضحیٰ کے وقت
چاش کے وقت وہ بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح ہی بیٹھی ہو اللہ کے ذکر میں جب سے میں گیا ہوں. کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 کلمات بتا دیتا ہوں, تم یہ پڑھ لینا. لو وزنت بما قلت منذ اليوم, صبح سے چاش تک جو بھی تم نے ذکر کیا ہے یہ 4 کلمات ان سب اذکار پر بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. ایک چوتھا کام جس سے نام اعمال بھاری ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کے اللہ ذو الجلال کے حمد بیان کیا کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ 3 کلمات 33 مرتبہ کہو, اور پھر 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھ لیا کرو. فہی 100 علی اللسان, زبان سے تو یہ 100 کلمات بولو گے. وَأَلْفٌ فی المیزان, لیکن میزان عمل میں نیکیوں میں یہ 1000 بن کے شامل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی نیکی آپ کو ملے گی. پہلا کام اللہ ذو الجلال حج, عمرہ, جہاد, صدقے کے برابر تمہیں اجر عطا کر دیں گے. دوسرا انعام یہ پڑھ لو گے اللہ ذو الجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیں گے. اور اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر تم صبح پڑھ لیتے ہو, رات کو پڑھ لیتے ہو, تو کیا ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے میدان میں اتار دیے, اور تم نے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا جس سے انسان کی نیکیاں قیامت کو بھاری ہوں گی. بخیل لخمس ما اثقلہن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب. 5 چیزیں تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی. نمبر 1 لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, والحمد للہ, اللہ اکبر. اور 5ویں نیکی کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, رب کی رضا سمجھتا ہے, رب کا فیصلہ سمجھتا ہے, وہ اللہ ذو الجلال کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے, اجر کی امید رکھتا ہے. یہ 5واں عمل بھی اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6واں عمل بھی بتایا. اثقل شیء فی میزان المؤمن خلق حسن, سب سے بھاری بھرکم جو نام اعمال میں عمل آئے گا وہ اچھا اخلاق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْبَذِي, اللہ ذو الجلال فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے ابو ذر 2 خصلتوں کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اٹھانے میں تو بڑی آسان ہے, اختیار کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن نام اعمال میں جب آئیں گی تو وزن میں بہت بھاری ہوں گی. علیک بحسن الخلق وطول الصمت, اخلاق اچھا بناؤ, لمبی خاموشی اختیار کرو, ضرورت کی بات کرو, وگرنہ اپنی زبان کو خاموش رکھو. ایک 7واں عمل جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب, جو کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے
اللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اسے پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے ما اعرف حبہ تزن جبال الدنیا الا من الصدقہ، میں نے دانے تو بہت دیکھے لیکن کیا کمال کا وہ دانہ ہے جو بطور صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، لیکن یہ دانہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے اس کے دین پر کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 700 گنا بنا کے قیامت کو لوٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، ایک 8واں عمل جو آپ کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری کر دے گا، جس نے گھوڑا وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، ایمانا باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تصدیقا بوعدہ، اور اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے، فإن شبعہ وریہ وروثہ ودولہ فی میزانہ یوم القیامہ، وہ گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، بلکہ الفاظ کا میں ترجمہ کیا کروں، وریہ وروثہ وبولہ، اس کا فضلہ اور اس کا پیشاب، یہ سب کچھ ویسے تو پالید ہے لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے جمیع متعلقات کا وزن ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک 9واں عمل بھی ہے جس سے آپ کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہو سکتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ نہ گئے تو کیا کہیں گے، جائیے جنازے کے لیے۔ ایک شخص جنازہ پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، دفنا کے آئے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بتایا ہے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی، میں اللہ کا نام لے کر آرام کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، شیطان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے آزاد کر دے برائیوں سے، اور میرے میزان کو بھاری کر دے، وَجَعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى، اور قیامت کے دن بلند لوگوں کی صف میں بھی مجھے شامل فرما۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان 10 اعمال کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے نواز دے۔ یہ بارونق چہرے جس طرح اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للإنسان۔ یہ 10 اعمال جس سے انسان کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ جنتی ہوگا۔ زندگی میں کوئی بھی عمل نہ وزنی ہو سکتا ہے، نہ بھاری ہو سکتا ہے، نہ قبول ہو سکتا ہے، نہ قیمتی ہو سکتا ہے جب تک 2 شرطیں اس عمل میں نہ ہوں۔ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں،
تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا بھی دیا جائے، پوری دنیا تم صدقہ کر دو، جو جو نیکیاں دنیا میں ہیں ساری دنیا سے بڑھ کے وہ نیکی کر لو، اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشنودی نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے۔ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت جب خالص ہوتی ہے، رب کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، بہت کام دیکھنے میں بہت بڑے ہیں، نیت فاسد ہے، ارادے برے ہیں، شہرت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، واہ واہ کی خواہشات ہیں، ناموری اور فیم کی دوڑ ہے کہ کس طرح میرا نام آ جائے، یہ اگر مصیبتیں ساتھ جڑ جائیں کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بلکہ دنیا میں اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے ایک ایک روپیہ نہیں چھوڑتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا اگر 99% بھی اللہ کے لیے ہے، 1% ساتھ یہ بھی ہے کہ شہرت ہو جائے، تو اس حدیث کو ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے 99 حصے بھی چھوڑے، فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، جس کے لیے شہرت کی تم نظر رکھ کے کر رہے تھے آج اجر بھی اس سے جا کے لے لو۔ اور یہ ریاکاری اگر اخلاص نہ ہوا، وہ دنیا جہان کا پڑھا لکھا ہے، دنیا جہان کا نیک انسان ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ کو کسی کی کوئی قدر نہیں جب تک اخلاص نہیں ہے۔ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ جب اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں چلے جائیں۔ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے باتیں کرتے ہیں، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی، آگے کو سجدے کی طرف جانے کے بجائے خر علی قفا، وہ گدی کے بل گر جائے گی۔ ذلت و رسوائی الگ، ناکامی الگ، کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں۔ دوسری شرط، آپ دنیا جہان کے اخلاص کے مالک بن جائیں، جب تک آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل کے وزن کا کبھی تصور نہ کیجئے گا، اس عمل کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسما ہستی بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ، جس کو اللہ کے رسول کے اقوال پسند نہیں ہیں، اعمال پسند نہیں ہیں، ان کی ادائیں پسند نہیں ہیں، اس ہستی کا طور طریقہ پسند نہیں ہے، رہن سہن پسند نہیں ہے، اس کی صبح شام اور ظہر اور عصر پسند نہیں ہے، اس کے معاملات پسند نہیں ہیں، تجارت ہو، معیشت ہو، عائلی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعیت کے مسائل ہوں، سیاست ہو، زندگی کے جمیع مسائل میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں تو دنیا جہان کا بڑا عمل ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے سے واپس نہیں آئیے، اخلاص اور اللہ کے رسول کا طریقہ، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اپنے وضو سے لے کے، اپنی زبان کی گفتگو سے لے کے، اپنے اعمال سے لے کے، انفرادی اور اجتماعی زندگی اور عائلی اور خاندانی زندگی، اپنی اقتصادیت کو اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، یہ سارے کے سارے رویے جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ضابطے ہی صرف دو ہے، اخلاص
اور سنت، جب تک یہ دو چیزیں کسی عمل میں نہیں ہوتے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا کوئی بھی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتا ہے، جب تک میری سنت کے مطابق نہیں، قیامت کے دن وہ شخص کیا دیکھے گا؟ اس کے عمل کو مردود قرار دیا جائے گا۔ بلکہ خود اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کر دی۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگے، نئی زندگی کا آغاز اس طرح کرے، یا اللہ ہر وہ عمل جس کی تو نے توفیق دینی ہے اخلاص بھی دے دے اور سنت کی مطابقت بھی دے دے۔ میں وضو کرتے وقت بھی دیکھوں کہ یہ میں گردن پہ مسح کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، کس حدیث میں ہے؟ میں نماز پڑھتے وقت دیکھوں میرے ہاتھ جو ہیں وہ سینے کی بجائے نیچے ہوتے ہیں تو کس حدیث میں آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کب باندھے تھے؟ میں جب اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی بجائے سر کے اوپر لے جاتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے کس وقت کیے تھے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نماز جب پڑھتا ہوں ایک نہیں، جب دسیوں بیسیوں روایتیں آ چکی بخاری مسلم کی اور دیگر کتابوں کی، کہ میں پھر دعا کے بعد گزارش اللہ سے کیوں نہیں کرتا آمین اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ میں جب سمی اللہ لمن حمد کہتا ہوں میں صرف جھلک دے رہا ہوں، میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جن کلمات کو لکھنے کے لیے 30 فرشتے آسمان سے آئے اور جلدی کر رہے تھے کہ کون یہ کلمات پہلے لکھ کے اللہ کے پاس لے جائے، میں نے کبھی کیوں نہیں پڑھے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا ہے۔ ایک ایک بات کو ذرا غور سے پڑھیے، بخاری مسلم اپنے گھر میں رکھیے، صرف اپنی عبادت کو درست کر لیجئے، اللہ اس کی وجہ سے بقیہ معاملات کو بھی درست کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔